میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان ہاتھ میں موبائل فون لیے روتا جا رہا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا، تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو روتا ہے، رونے کی وجہ کیا؟ میں نے جنازے میں دیکھا تو رو رہا تھا، میں نے نماز کے وقت دیکھا تو رو رہا تھا، میں نے تدفین کے وقت دیکھا تو رو رہا تھا۔ روتا جاتا ہے اور موبائل بھی تیرے ہاتھ میں ہے، بات کیا؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ جس کا انتقال ہوا ہے نا، میں اس کا چھوٹا بھائی، یہ میرا بڑا بھائی، اس کا موبائل ہے یہ جو میں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا تو یہ مکمل طور پر لاک ہے، میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں کھلتا۔ اب میں اس موبائل کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے بھائی کا خیال آتا ہے اور میں یہی سوچ کر روتا ہوں کہ کل جب یہ موبائل کھولا جائے گا، آج تو ہم نے کاندھا بھی دے دیا، آج تو ہم نے نماز جنازہ بھی ادا کر لی، آج تو ہم نے تدفین بھی کر لیا، آج تو ہم نے مغفرت کی دعا بھی کر لی، لیکن جب یہ کل موبائل کھلے گا اور اس موبائل میں گندے ویڈیوز نکلیں گے، گندی تصویریں نکلیں گی، جب اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا، میری ماں بھی دیکھے گی اس میں کیا بھرا پڑا ہے، میرا باپ بھی دیکھے گا اس میں کیا بھرا پڑا ہے، تو کس طرح سے روانہ کیا ہے۔ اب جانے کے بعد ہماری سوچ اس کے بارے میں کیا ہوگی، ہماری فکر اس کے بارے میں کیا ہوگی، ہمارا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے، ہم نے نہ جانے کیا کچھ بھر رکھا ہوتا ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، کون دیکھنے والا ہے، کون لینے والا ہے۔ آپ کو پتا نہیں کب آخری ہچکی آئے، کب آخری سانس آئے اور یہ موبائل ہاتھ سے گر جائے، اس کے بعد تیرے کنٹرول میں نہ ہو اور پھر جب اس کو کھولا جائے تو تیری ساری عزتیں ملیا میٹ ہو جائے، تیری ساری عزتیں جو ہے دھری کی دھری رہ جائے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا اچھا تھا، نمازی بھی تھا، نیک بھی تھا، سنت کا عامل بھی تھا، اجتماع میں جاتا آتا بھی تھا، درود شریف بھی کثرت سے پڑھتا تھا، لیکن جب ہمارے ہاتھ اس کا موبائل لگا تو سارے پردے اٹھ گئے اور پھر پتا چلا کہ کتنا گندا آدمی تھا، کیسی سوچ و فکر والا تھا، کیسی چیزیں موبائل میں بھر رکھی تھی، کیا کچھ چھپ چھپا کر راتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، آج جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہے، جاتی ہے سانسیں اور آتی ہے سانسیں، ہر سانس پر اپنے مولا کا شکر ادا کرو۔ یہ زندگی کب تک وفا کرے گی تم نہیں جانتے ہو، موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہو جائے گا تو آپ کو گیلری ڈیلیٹ کرنے کا بھی موقع نہیں ملنے والا۔ آپ کہو گے رک جاؤ ذرا فارمیٹ مار دیتا ہوں، رک جاؤ ذرا فلاں اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، موقع ملے گا؟ عیش کی زندگی گزارنے والوں، فری ڈیٹا، وائی فائی، 3G 4G کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والوں، قرآن و حدیث کے خلاف زندگی کے شب و روز گزارنے والوں، دنیا میں تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، جانے نہ جانے، جب حشر کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے اور تمام راز پر پڑے پردے اٹھیں گے، تو ذرا سوچو کہ ہمیں وہاں عزت دلانے والا کون ہوگا، ہماری عزتیں بچانے والا کون ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، کہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی کوشش کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی کوشش کرو اور سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارو۔ میں کہتا ہوں کھاتا جانور بھی ہے، کھاتے چرند پرند بھی ہیں، کھاتا دنیا کا مشرک یہودی عیسائی بھی ہے، کھاتے مسلمانوں ہم اور آپ بھی ہیں، لیکن اگر ہمارا کھانا نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے تو دنیا کھاتی ہے پیٹ بھرتا ہے، ہم کھائیں گے پیٹ بھی بھرے گا، اللہ عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ جانے کتنی سنتیں معلوم ہے، ہم عمل نہیں کرتے، اور بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ وہ سنتیں تلاش کرتے تھے، وہ سنتوں کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرتے